یہ بات اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جو بھی حق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل آیات پر غور کریں۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا ہے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15۔ ایک اور آیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے درپے ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 16۔ ایک اور آیت ہے، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اسے مضبوط پکڑ لیں تو وہ عنقریب انہیں اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ دکھا دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 175۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پائے گا، لیکن شرط وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، نہ کہ اپنی ضد اور انا کی تسکین۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی مہیا کرے گا اور وہ ضرور حق کو پہچان لے گا۔ ایسے بہت سے مضامین ہیں جن پر غور و خوض کرنے سے حق کی معرفت ہوتی ہے۔ ہم یہاں صرف ایک مضمون پر بات کریں گے اور وہ یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیسے لوگ موجود تھے۔ اس بارے میں قرآن مجید سے بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے، اس کے علاوہ احادیث سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور ان کے ارد گرد زندگی گزارنے والے لوگوں کے متعلق مسلمانوں کے دو مشہور گروہوں میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں نظریات میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، مثلاً نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مومنین، نمبر 2 اسلام کا انکار کرنے والے کفار و مشرکین، نمبر 3 اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے منافقین، نمبر 4 مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودی، نمبر 5 دیگر عقائد کے لوگ مثلاً عیسائی، صابی اور دہریے وغیرہ۔ تاہم ان دونوں نظریات میں ایک اہم فرق بھی موجود ہے۔ آئیے ان دونوں نظریات میں موجود اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک گروہ کا نظریہ۔ مسلمانوں کا ایک گروہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھنے والے اور ان کی اطاعت کا اظہار کرنے والے لوگ مختلف طرح کے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی عزیز تھے۔ یہ انتہائی قریبی عزیز رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 طرح کا تعلق رکھتے تھے۔ پہلا یہ کہ انہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل تھا۔ ان لوگوں کی صرف اسی ایک خصوصیت نے ان کو دوسرے صحابہ کرام کے برابر کر دیا تھا۔ دوسرے یہ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے خون کے رشتہ نے انہیں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہت زیادہ فوقیت دے دی تھی۔ دوسرے مسلمانوں کو جو برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محض زیارت سے حاصل ہوئی تھیں وہ ان زوات کو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خون کا رشتہ ہونے کی وجہ سے بدرجہ اتم حاصل تھیں۔ تیسرے یہ کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی ارشادات نے ان کی بلند منزلت کو سب کے سامنے عیاں کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو جنت کے جوانوں کی سرداری، جنت کی خواتین کی سرداری،
جنت و جہنم کی تقسیم کا اعزاز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہونے کا اعزاز، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہونے کا اعزاز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہونے کا اعزاز، سید الشہداء ہونے کا اعزاز، ہر مشکل میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر و مددگار ہونے کا اعزاز اور شہر علم کا دروازہ وغیرہ ہونے کے اعزازات حاصل تھے۔ یہ گروہ جن آیات کو بطور دلیل پیش کرتا ہے ان میں سے یہ آیت بطور نمونہ درج ذیل ہے۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 23۔ اس آیت کی تشریح میں یہ گروہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا اجر اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ مانگا ہے کہ ان کے بعض رشتہ داروں سے مودت کی جائے۔ مودت کا لفظ ایسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے جواب میں جوابی محبت کی شرط نہ ہو۔ مودت کا تقاضا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کیا گیا ہے اور قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ سے بھی، اور یہی اس امر کی دلیل ہے کہ ان ذوات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عزیز تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خون کا رشتہ رکھتے تھے اور بحالت ایمان ان کی زیارت کرنے کی وجہ سے ان کے صحابی بھی بن گئے، یہ بھی دوہری عظمت کی وجہ سے عام صحابہ کرام سے بلند تھے۔ پھر وہ لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فداکاری کی وجہ سے اور ہر مشکل کے وقت ثابت قدم رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص مقام بنا چکے تھے، ان کا فارسی یا حبشی ہونا انہیں بلندی تک جانے سے نہ روک سکا۔ ان میں سے بعض تو اس قدر ثابت قدم اور مضبوط ایمان والے ہوئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل کر لیے جانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اس سلسلے میں بہت سی کتب موجود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ مثلا نیاز احمد زین پوری کی کتاب اصحاب رسول میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایمان افروز واقعات لکھے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب غریب ربضہ، حجت الاسلام محمدی اشتہاردی کی کتاب سوانح حضرت مقداد، مولانا مقبول احمد کی کتاب سلمان محمدی، راحت حسین ناصری کی کتاب سوانح جناب عمار بن یاسر اور علامہ محمد حسین صاحب کی مرحوم کی کتاب تاریخ بلال وغیرہ ان کتب میں شامل ہیں جو کہ کسی ایک صحابی کی شخصیت کے بارے میں لکھی گئیں۔ ان کے بعد وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن عزم و ہمت میں اپنے دیگر ساتھیوں کا ساتھ نہ دے پاتے تھے۔ یہ طبقہ بھی مخلص اور محترم شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی بساط اور علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان بن گئے لیکن بباطن اپنے پرانے طور طریقوں ہی پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منافقین کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس پہلے گروہ کے نزدیک منافقین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر مخلوط اور پوشیدہ تھے۔ بعض سرکردہ اور بڑے منافقین اپنے بعض کاموں کی وجہ سے نمایاں ہوئے اور باقی بدستور پوشیدہ رہے۔ مزید یہ کہ تمام منافقین نفاق کی حالت پر قائم نہیں رہے۔ ان میں سے بعض لوگ شروع میں تو خیر کے ارادہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے توبہ کر لی۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو شروع میں مخلص تھے لیکن بعد میں راہ سے بھٹک گئے۔ کبھی وہ لوگ میدان جہاد سے بھاگے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پر الزام تراشی کی، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ جمعہ کے دوران چھوڑ کر چلے گئے، کبھی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر کے خسارہ کمایا اور کبھی اپنی کافر رشتہ داروں کی حمایت کر کے نقصان اٹھایا۔